الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے. حصہ اول کے سبق نمبر 12A میں آپ سب کا استقبال ہے، جس میں ہم سورۃ الفلق کو سیکھیں گے. گرامر میں فعل مضارع کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، اور کچھ نکات تعلیم بھی لیں گے. الحمدللہ اس سبق کے ختم تک آپ 144 نئے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن کریم میں تقریباً 31,638 بار آئے ہیں. قرآن کریم میں تقریباً 4,500 نئے الفاظ ہیں، جو ریپیٹیشن کے بعد تقریباً 78,000 بار آئے ہیں. اور جوں آپ قرآنک الفاظ کے معنی کو اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کرتے چلے جائیں گے، یہ بیٹری کا لیول چارج ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوذتین یعنی پناہ مانگنے والی دو صورتیں کہا جاتا ہے. ہر نماز کے بعد سورۃ الاخلاص اور معوذات کو ایک دفعہ اور فجر اور مغرب کے بعد تین دفعہ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور معوذات پڑھتے اور پھر ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے. ہر قسم کے شر، حسد اور جادو سے بچنے کی یہ بہترین صورت ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو شرور سے بچنا نہیں چاہتا؟ تو پھر ہم سب کو ان صورتوں کو پڑھنے کا بلکہ سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الفلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے. قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے. اب سے پہلے بھی آیا قل هو اللہ احد. کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے. قل یعنی کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. اب سے پہلے بھی ہم نے سیکھا اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. مثال کیا تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. یہاں کیا ہے؟ اعوذ بربی، میں پناہ میں آتا ہوں رب کی. اعوذ بربی، میں پناہ میں آتا ہوں رب کی. الفلق صبح کے، فلق کہتے ہیں صبح. فلق یعنی صبح. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں. یاد رہے کہ انسان فتنوں کے حملوں میں، دن اور رات کی آفات میں، بعض شر پسند انسانوں میں، حاسدوں میں اور وائرسوں میں گھرا ہوا ہے. اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے، اس کی ربوبیت کو جس نے آج تک حفاظت دی ہے، اسی سے درخواست کرے کہ آج بھی وہ ہماری حفاظت کرے. اور یاد رکھیے یہاں رب الفلق کا استعمال ہوا ہے. ان الفاظ پر غور کیجئے، تصور کا پورا استعمال کیجئے. یعنی صبح کا رب،
کہ کس طرح وہ صبح کو لے کر آتا ہے. ہمارے لیے تو ایک عام چیز ہے، آرڈنری ہے. اللہ تعالیٰ سورج کو، اس کی روشنی کا ڈیزائن کو، اس کی دوری زمین سے، پھر زمین کی خاص حساب سے گردش، زمین کے اطراف خاص غلاف جو نقصان دہ شعاعوں کو چھان کر مفید شعاعوں کو جانے دے، اور دیگر بے شمار انتظامات کرنے کے بعد پھر یہ صبح آتی ہے. جی تو اب مائک آن کریں گے اور ترجمہ پڑھیں گے. قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بربی رب کی، الفلق صبح کے. قل اعوذ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق رب کی صبح کے، برب الفلق رب کی صبح کے. قل اعوذ برب الفلق کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے، یا صبح کے رب کی. آگے بڑھتے ہیں. وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ، من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا. من شر، شر سے، من یعنی سے. یہ تو آپ کو معلوم ہے، آپ نے سیکھا اعوذ باللہ، تو من کا مطلب ہے سے، اور شر کے دو مطلب ہیں. شر کے دو مطلب ہیں، ایک ہے تکلیف اور دوسرا ہے برائی. اور اردو میں بھی ہم ان سے ملتے جھلتے الفاظ جو ہے استعمال کرتے ہیں، جیسے شرارت، شریر، اشرار، شرپسند، شرانگیز. تو شر کے کتنے معنی ہیں؟ دو، تکلیف اور برائی. تکلیف اور برائی. ما ان چیزوں کے جو، ما کے اور بھی معنی ہیں، لیکن یہاں ان چیزوں کے لیے کہنا بہت ضروری ہے. ان چیزوں کے لیے کہنا بہت ہی ضروری ہے. یعنی ڈائریکٹ جو ہے ہم شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کر سکتے. اور جب آپ آگے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ. تو ان چیزوں کے جو خلق اس نے پیدا کیا، خلق جو اس نے پیدا کیا. تو ما ان چیزوں کے جو، ما ان چیزوں کے جو. یاد رکھیے کہ عربی بول چال میں اکثر استعمال اس کا ہوتا ہے، خاص کر سعودیہ میں. فی، ما فی. فی ایکچولی جو ہے نا فی ہی ہے، فی ہی اس میں ہے. آپ کسی دکان پر گئے، کوئی سامان آپ نے مانگا تو آپ کہیں گے فی ہی، اس میں ہے. تو وہ کہیں گے معافی، اس میں نہیں ہے، معافی نہیں ہے. جی ہاں. تو ما کا مطلب ہے نہیں، اور ما کا مطلب واٹ بھی ہے. ما کا مطلب ایک تو آپ نے دیکھ لیا نہیں، ایک معنی تو نہیں، دوسرا معنی واٹ، یعنی کیا. اگر شروع میں انگلش میں واٹ آئے تو کیا. اسی طرح عربک میں اگر شروع میں ما آئے تو کیا، جیسے ما دینو کا، کیا ہے تیرا دین. اور بیچ میں آئے تو جو. اسی طرح من، اگر من شروع میں آئے تو کون، جیسے من ربو کا، کون ہے تیرا رب. اور من بیچ میں آئے جیسے سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس کے لیے جس نے تعریف کی اس کی، یا جو تعریف کرے اس کی. تو عربک میں بھی سیم رول ہے. اگر من بیچ میں شروع میں آئے تو کون، بیچ میں آئے تو جو. تو من کے بھی دو معنی ہیں، کون
اور جو. من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا. شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا، یعنی مخلوق کے شر سے، یعنی مخلوق کے شر سے. اور اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں خالق مخلوق، خلق خدا. تو من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا. یاد رکھیے اس میں جو ہے من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا، یعنی وہ ساری چیزیں، یعنی مخلوق کے شر سے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف خالق ہے، ایک طرف مخلوق ہے. یعنی مخلوق کے شر سے. مثلا اللہ نے انسان کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا، مگر بعض انسان شر پھیلاتے ہیں ان کے شر سے. اسی طرح ساری جاندار اور بے جان چیزوں کے شر سے. جی مائک آن کریں گے اور ترجمہ پڑھیں گے. من شر، شر سے، ما ان چیزوں کے جو، خلق اس نے پیدا کیا. من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا. من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا. تو من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا، یعنی مخلوق کے شر سے. جب ہم نے کہا نا مخلوق کے شر سے ہم پناہ میں آتے ہیں، تو اس میں ہر چیز آتی ہے، مگر اس میں 3 شرور کا خاص طور سے ذکر ہے. پہلا ہے غاسق، اندھیرا. دوسرا ہے نفاسات یعنی جادو. تیسرا ہے حاسد. ان تینوں میں ایک چیز کامن ہے، عام ہے، کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شر کے حملے میں ہے. رات کے اندھیرے میں کیسے معلوم ہوگا؟ جادو، کوئی جادو کے طریقے سے حملے کر رہا، کوئی حاسد جو ہے حسد کر کے جو ہے اس طریقے سے آپ پر حملے کر رہا. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور شر سے اندھیرے کے جب وہ چھا جائے. وَمِن شَرِّ، یعنی اور، من یعنی سے، شر یعنی شر ہے ہی، برائی، تکلیف. وَمِن شَرِّ، اور شر سے، غاسق، اندھیرے کے. غاسق کہتے ہیں اندھیرا، غاسق اندھیرے کے. اذا وقب، از اور اذا دونوں کا مطلب ہے جب. از اور اذا دونوں کا مطلب ہے جب. وقب وہ چھا جائے، اذا وقب جب وہ چھا جائے. تو روزانہ ہر 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے. رات میں کھانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انسان نسبتاً فارغ ہوتا ہے اور خالی دماغ کا شیطان کا کارخانہ بن سکتا ہے. رات کے وقت اکثر غلط چیزیں اور شرور جیسے خراب ٹی وی پروگرام، سینما کلب، بدکاریاں وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں. دشمن کے حملے رات میں آسان ہوتے ہیں. انہی تصورات کے ساتھ آپ مائک آن کریں گے اور ترجمہ پڑھیں گے. وَمِن شَرِّ، اور شر سے، غاسق اندھیرے کے، اذا وقب جب چھا جائے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اذا وقب، اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے. اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے گروہ میں. وَمِن شَرِّ، اور شر سے. یہ تو آپ نے کئی مرتبہ اس کی پریکٹس ہو چکی ہے. وَمِن شَرِّ، اور شر سے، النفاسات پھونکے مارنے والیوں کے. نفاسہ واحد ہے، اس کی جمع ہے نفاسات.
نفاسا سنگولر اور نفاسات اس کا پلورل ہے۔ اچھا آپ اس کو کیسے یاد رکھیں گے نفاسات کو؟ تو اس کے لیے آسان ایک ٹپ یہ ہے کہ جب آپ اس کو بولیں گے تو اس وقت آپ کے منہ سے ایک پھونک نکلے گی، جیسے نفاسات، نفاسا یا نفاسات، اس ریفرنس سے بھی آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ فی العقد گرہوں میں، عقدہ واحد ہے اور عقد جمع ہے، عقدہ سنگولر اور عقد اس کا پلورل ہے۔ عقد کہتے ہیں گرہوں کو، گانٹھوں کو، گینٹھیوں کو۔ فی العقد گرہوں میں، اور اردو میں بھی ہم کہتے ہیں عقد مسنونہ یعنی شادی کی گرہ۔ فی العقد گرہوں میں، فی یعنی میں، فی العقد گرہوں میں۔ تو ہمارے یہاں الحمدللہ ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے۔ ہمارے بعض خاندانوں میں ایک بڑا مسئلہ ہے، یہاں مت کھاؤ، وہاں مت پیو، کچھ بھی ہو جائے گا، تو یہ صورت اس کا بہترین علاج ہے۔ جادو ایک سخت آزمائش ہے، اچھے خاصے لوگوں کو عقیدہ ڈگمگانے لگ جاتا ہے، اور اس کے علاج کی خاطر غلط کام کرنے تک انسان تیار ہو جاتا ہے۔ ہمارے بعض خاندان اس طرح کے چیزوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایک اور قسم کے بھی پھونکے مارنے والے ہیں جو روزانہ ہم میں سے ہر ایک کے سر پر رات میں 3 گانٹھیں باندھتے ہیں۔ وہ کون ہے جی؟ وہ شیطان ہے۔ ہم اس کا ثبوت ایک حدیث کے ذریعے سے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر یعنی سر کے آخری حصہ پر جب وہ سوتا ہے تو 3 گرہیں لگاتا ہے، ہر گرہ پر وہ منتر پڑھتا ہے، تیرے لیے رات لمبی ہے خوب سو، تیرے لیے رات لمبی ہے خوب سو۔ اگر بندہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ وضو بھی کر لے تو پھر ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر اس نے نماز بھی پڑھی پھر تمام گرہیں کھل جاتی ہیں، اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش و بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس، سست اور کاہل ہوتا ہے۔ جی بھائی کون کریں گے اور ترجمہ پڑھیں گے۔ وَمِن شَرِّ اور شر سے، النفاساتی پھونکے مارنے والیوں کے، النفاساتی پھونکے مارنے والیوں کے، فی العقد گرہوں میں، فی العقد گرہوں میں، وَمِن شَرِّ النفاسات فی العقد اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے گرہوں میں۔ اب ہے آخری ٹکڑا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرے۔ وَمِن شَرِّ یہ تو آپ نے بارہا دیکھا، وَمِن شَرِّ اور شر سے، حاسدٍ حسد کرنے والے کے۔ بھئی یہ حسد ہے کیا چیز؟ حسد کہتے ہیں کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل، جو نعمت، جو انعام اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو دیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے چھین لے اور مجھے دے دے، یا کم از کم مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس بھی نہ رہے۔ اور دوسری چیز ہے رشک۔ رشک کیا ہے جی؟ رشک کا کیا مطلب ہے؟ رشک کہتے ہیں کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل، جو انعام، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو دی ہے وہ مجھے بھی مل جائے۔ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، حسد حرام ہے اور رشک کرنا جائز ہے۔ اللہ خیر ہماری حفاظت کرے۔ اذا جب، اذا جب، حسد وہ حسد کرے، حسدہ
وہ حسد کرے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرے۔ عام طور پر حاسدین کا بھی ایک الگ مزاج ہے، وہ اپنے سے اونچے لیول کے آدمی سے حسد نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں گے کہ موچی موچی سے حسد کرے گا، یعنی حسد کی جو بیماری ہے یہ عام طور پر ساتھیوں میں ہی ہوتی ہے، آپس کے تعلق داروں میں ہی ہوتی ہے، ہم پیشوں کے اندر ہوتی ہے جن کا ایک ہی پیشہ ہے، ایک ہی کام ہے۔ حسد کرنے والا یا تو آپ کا نام خراب کرے گا یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں حسد کرنے سے بچا اور حاسد کے شر سے، ان کی برائی سے بھی بچا۔ جی، حسد کرنے والا دراصل یہ کہتا ہے کہ اللہ تو نے اس کو کیوں دے دیا، یعنی اللہ کی بادشاہی میں ایک دخل دینے کی اس کی نیت ہے۔ بھئی اللہ نے تو کہہ دیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزتوں سے نواز دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں اس طرح کے حسد کر کے اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے فیصلے میں کوئی ٹانگ نہیں لگا سکتے، اللہ کے اوپر دباؤ نہیں بنا سکتے۔ اگر شیطان ہمارے دل میں کسی سے حسد ڈالے تو اپنے اس بھائی کے لیے دعا کیجئے غائبانہ میں، تو آپ کو بھی ملے گا۔ مثلا کوئی نعمت ہم نے دیکھی اپنے بھائی کے پاس، تو ہم جو ہے اس کے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ اس کو جو نعمت دی ہے اس میں اور برکت دے، اس میں اور بڑھوتری دے، اور ترقی دے، اور اضافہ کر۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اضافہ کریں گے تو آپ کو بھی محروم نہیں چھوڑیں گے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ جی، تو مائک آن کیجئے اور ترجمہ پڑھیے۔ وَمِن شَرِّ، اور شر سے، حاسدن، حسد کرنے والے کے، حاسدن، حسد کرنے والے کے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے۔ اب اس کو ہم زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں، کس طرح ہم اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ آپ ہر فرض نماز کے بعد تینوں قل پڑھتے اور فجر اور مغرب کے بعد تین بار پڑھتے۔ کون ہے ایسا مجاہد جو ہم میں سے محفوظ رہنا نہیں چاہتا، حفاظت میں نہیں رہنا چاہتا؟ تو اللہ کا دیا ہوا فارمولہ استعمال کیجئے جس کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے، اگر ہم نہ کریں تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ اور دعا کے ساتھ ساتھ کوشش بھی ہو، صرف دعا سے کام نہیں چلے گا، کوشش اگر نہیں کریں گے تو دعا سے کام نہیں چلے گا، یہ دونوں چیزیں لازم ہیں۔ دعا کرنا بھی ضروری، پھر کوشش بھی اپنی طرف سے ہو، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ صرف دعا کرتے رہیں، کوشش نہ کریں تو اللہ کی مدد کبھی نہیں آئے گی۔ آج خراب انسانوں کا شر اتنا بڑھ گیا ہے نا کہ کسی ملک میں مسلمانوں کے محلے محفوظ نہیں ہیں تو کہیں سارا ملک محفوظ نہیں ہے، ہزاروں بلکہ لاکھوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ان کے مال محفوظ نہیں ہیں، ان کے بچے اور جانیں محفوظ نہیں ہیں۔ یہ سارے لوگ مل کر کام کر رہے ہیں۔ کیا ہم اکیلے ہی اپنی دنیا میں صرف قرآن اور نماز پڑھتے رہیں گے؟ کیا بڑے بڑے شرور اور منکرات کو روکنے کی صحیح اور اجتماعی تعمیری کوشش نہیں کریں گے؟ کیا اس کوشش میں ہم حصہ نہیں لیں گے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ آپ صرف آقا علیہ السلام زندگی دیکھی کہ کیا آپ صرف نماز اور قرآن ہی سکھاتے رہتے تھے؟ کیا صحابہ کرام صرف قرآن سیکھتے تھے اور اپنی نماز اور اپنی ہی دنیا میں مصروف رہتے تھے؟ میں آپ کو بتا دوں، بربادی کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اچھے لوگ کچھ نہ کریں،
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے، منکر کو دیکھے، تو اس کو چاہیے کہ اس برائی کو ہاتھ سے بدلے، یعنی ہاتھ سے روک دے۔ اگر اتنی پاور نہیں ہے تو زبان سے روک دے، اگر زبان کی بھی حیثیت نہیں ہے تو پھر اس برائی کو دل میں برا سمجھے۔ یہ ایمان کا سب سے نیچے درجہ ہے، اس سے نیچے کوئی ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ تو آج کا سبق اتنا ہی۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔